السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جی احبہ اکرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ لیسن نمبر 6 ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور اس میں آخری جو ورڈ پڑھا تھا وہ حشی را پر پڑی تھی، اور اس کی وجہ تسمیہ جو تھی وہ غلط بتائی گئی تھی، مگر یہاں تو آپ لوگوں نے جو ہے اس کو نوٹس نہیں کیا، یا نوٹس کر کے آپ نے اس کو اگنور کر دیا۔ بہرحال جائز سے بھی تھا، کچھ چیزیں تو واقعی ایسی ہو جاتی ہیں جو سبقت لسانی کی وجہ سے نکل جاتی ہیں منہ سے، اور بسا اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگلے بندے کو ایکٹیو کرنے کے لیے قصدن جو ہے وہ بسا اوقات کہی جاتی ہیں۔ تو آپ لوگوں میں جو اس کو سن کر ایکٹیو ہوا وہ تو سمجھ لیں کہ توجہ کے ساتھ سن رہا تھا، اور جو ایکٹیو نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھیان سے نہیں سن رہا تھا۔ جب بندہ سامنے بیٹھا ہو تب تو ایزیلی اس چیز کا جو ہے وہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس غلط بولنے کا اس سامنے والے بندے پر کیا اثر گیا۔ اینی ہم لوگ لیسن نمبر 6 پڑھ رہے تھے، اور آج انشاءاللہ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہمارا لیسن نمبر 6 ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کرتے ہیں جی اپلیکیشن کے تھرو مدنی قاعدہ۔ اس کو میں نے پہلے سے کھول کے رکھا ہوا ہے تاکہ جو ہے وہ وقت اس طرح کا نہ ضائع ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ زبر ا، حا زبر حا، احا دال دو زبر دن، احدن۔ جی احبہ اکرام، حمزہ زبر آ، یہ حمزہ کون سا ہوگا؟ جی الف حمزہ ہوگا۔ یہ یہاں پر خالی حمزہ نہیں ہوگا، یہ الف حمزہ ہے۔ تو الف حمزہ کے اوپر زبر، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا، اور دال دو زبر تن۔ اب یہاں پہ رسم عثمانی میں قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ الف لکھا ہوا ہے ساتھ، تو الف ہمارے ساتھ بھی یہاں پر لکھا ہوا آئے گا، یا تو دال کے بعد الف اور بعد میں ڈاٹ 2 3 یعنی کہ 2 زبر آ جائے گی، یا کیا ہوگا کہ دال کے بعد 2 زبر اور بعد میں الف آ جائے گی۔ تو دونوں صورتوں میں ہمیں احدن ہی پڑھا جائے گا، یہ دال 2 زبر دن احدن۔ ایک اور بات نوٹ کی ہوگی آپ نے کہ 30 جو ورڈ تھے اوپر والے وہ سارے کے سارے زبر پیش زیر پیش کے ساتھ تھے، سمپل تھے۔ اب جو ہے وہ تنوین جو ہے وہ ایڈ کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ احدن تھا۔ میم زبر ما، را زبر را، مرا ضاد دو زبر ضن، مرضن۔ جی مرضن میں بھی جو ہے وہ الف ساتھ لکھا ہوا ہے، تو مرضن۔ یہاں پر آپ ایک اور بات نوٹ کریں کہ را تو موٹی تھی، ضاد بھی موٹی پڑی گئی، مگر ضاد کو کلکلا نہیں کیا گیا، مرضن نہیں پڑھا گیا، اس کو مرضن پڑھا گیا۔ تو جب بھی تنوین آئے، جیسے احدن تھا تو احدن نہیں پڑھا گیا، اور اسی طرح جو ہے وہ مرضن نہیں پڑھا گیا۔ تو قل هو اللہ احد نہیں پڑھیں گے، وہ احد وقف کریں گے، اور اسی طرح جو ہے بہت سارے مقامات پر آپ کو ایسی مثالیں مل جائیں گی کہ جہاں پہ تنوین کو کلکلا نہیں کرنا ہم نے۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عم لام دو زبر لن، عملن۔ جی عملن میں لام 2 زبر لن ہے، اور اس کا ساتھ جو ہے وہ الف لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے ایسا بھی آ جائے کہ لام الف لا کا کنٹریکشن ہو اور آگے جو ہے وہ 2 زبر ڈال دی جائے، یا لام کے بعد 2 زبر ڈال دی جائے اور الف جو ہے وہ ساتھ لکھ دیا جائے۔ تو دونوں صورتیں آپ کو بتا دی جاتی ہیں تاکہ اگر بریل کمیٹی جو بھی لکھ دے
تو وہ ہمیں آسانی کے ساتھ پتہ چل جائے کہ یہ عملن ہی ہے، یہ کوئی اور ورڈ نہیں ہے۔ ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہدن۔ ہاں جی، ہدن، ہا پیش ہو، ہا دو چشمی ہا ہے یہ، اور دال دو زبر دن، ہدن۔ اب یہاں پر جو ہے رسم عثمانی میں یا لکھی ہوئی ہے ساتھ، کیا لکھی ہوئی ہے؟ یا لکھی ہوئی ہے۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اولئک علی، علی میں الف مکسورہ ہوتی ہے مگر وہ پڑھی نہیں جا رہی ہوتی، لام کھڑا زبر لا ہی پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہدن میں جو ہے وہ دال دو زبر دن پڑھا جائے گا، یا کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ کیونکہ یا کے اوپر کوئی جو ہے وہ حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے بھی نہیں۔ تو یہ بھی ویسے ہی ہوگا کہ دال دو زبر دن کے بعد یا کے سے جو ہے وہ یا کے بعد دو زبر ڈال دی جائے گی، دونوں صورتوں میں اس کو ہدن نہیں پڑھیں گے۔ آگے چل کر ایک قاعدہ ضرور آئے گا کہ دو زبر کے بعد یا ہو تو کس طرح پڑھتے ہیں، مگر وہ جو یا ہوگی آگے وہ تشدید والی یا ہوگی، اس پر شد پڑی ہوگی، تو وہ یا ایسی یا نہیں ہوگی کہ جو خالی یا ہے، بالکل اس کے اوپر کچھ نہیں پڑا ہوا۔ یہ ذہن میں رہے کہ واو ہو، الف ہو یا ہو، الف کو ماقبل مفتوح یعنی کہ زبر ہوگی تو پڑھیں گے، ورنہ یہ جو لیٹرز، یہ جو حرکات ہیں یہ نہیں پڑھی جاتی، جو لیٹر سوری۔ ہا پیش تو پیش تو واو دو زبر ون تو ون۔ جی، طون، اس میں دونوں ورڈوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہدن میں اور طون میں یہ ہدن کو ہودن نہیں پڑھ رہے اور طون کو طون نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو حرکات ہوتی ہیں زبر زیر پیش کے ساتھ، ان حرکات میں کھینچا نہیں جاتا، تو وہ چاہے وہ کسی بھی جگہ پر آ جائے اس کو ہم نے کھینچنا نہیں، اس لیے ہدن ہو گیا، اولئک علی ہدن، ٹھیک ہے، اور طون ہو گیا۔ تو طون میں بھی لکھا ایسے ہی ہوا ہے کہ دو زبر کے بعد یا ہے مگر یا نہیں پڑھیں گے، یا سائلنٹ رہے گی۔ قاف پیش قو را دو زبر رن قورن۔ ہاں جی، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے ساتھ ایک لیٹر لکھا ہوا ہے، اس کو نہیں پڑھنا۔ اب وہ لیٹر الف بھی ہو سکتا ہے اور وہ یا بھی ہو سکتا ہے۔ بات وہی آ جاتی ہے، قانون یہی ہے کہ دو زبر کے بعد الف ہو، واو ہو، یا ہو، اس کو ہم لوگوں نے نہیں پڑھنا۔ میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسا دن۔ مسا دن، مسا دن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھانے والی ہو، سین ویسے ہی حروف صفیرہ میں سے تھا اور اس کے ساتھ کوئی ایسا لیٹر بھی نہیں لکھا ہوا جس کی وضاحت کی جا سکے۔ سا زبر سا میم زبر ما سما نون دو زیر نن سما نن۔ سامانین، سا سیٹی نہیں نکلے گی اس میں، تو کیوں نہیں نکلے گی؟ نرم حروف ہے سا، اس وجہ سے اس میں سیٹی نہیں نکلے گی۔ اور سامانین، نن، اس میں احتیاط کرنی ہے، سامانین پڑھنا ہے اس کو، سامانین کلکلا نہیں کرنا۔ سین زبر سا خا زبر خا سخ طا دو زیر طن سخطن۔ سخطن، خا بھی موٹی اور طا بھی موٹی، یہ موٹی کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ اس کو پر کیوں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ یہ آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں سوچ کے رکھنا ہے۔ لا پیش غو لام زبر لا غلا لام دو زیر لن غلا لن۔ غلالن، غلالن، اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بسا اوقات کچھ الفاظ ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں پر حروف کے ساتھ بریک حروف ہوتے ہیں، تو وہ پر حروف کی وجہ سے بریک حروف کو بھی پر پڑھ دیا جاتا ہے، یا بریک حروف کے ساتھ پر حروف کو بھی بریک پڑھ دیا جاتا ہے۔ تو غلالن، غلالن، غا موٹی ہے، لام بریک ہے، تو اس میں احتیاط کی جائے گی۔ فا زیر فی حمزہ زبر ا فی ا تا دو زیر تن فی اتن۔
فیعتن، اس میں جو حمزہ ہے یہ حمزہ کون سا حمزہ ہے؟ الف واو حمزہ یا حمزہ؟ یہ مطلقاً حمزہ ہے فیعتن، اور اس کے ساتھ جو تا ہے یہ تا گول تا ہے، اور گول تا کیسے لکھتے ہیں؟ جی ہاں 1 اور 6 ڈالیں گے تو یہ گول تا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ 2 زیر کا کنٹریکشن 2 زیر کے ڈاٹس ڈال دیں گے، یعنی کہ لوئر آئی ڈال دیں گے تو یہ فیعتن ہو جائے گا۔ عین پیش عو نون پیش نو عنو قاف دو زیر قن عنقن عنقن، قوف بریک نہیں پڑھیں گے، سوری، عنقن میں 2 زیر کی وجہ سے اس کو بس وقت بریک پڑھ دیا جاتا ہے، مگر اس کو احتیاط کے ساتھ جو ہے اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، کیونکہ اگر اس کو بریک کر کے پڑھا تو بریک کرنے کی وجہ سے اس کا جو معنی ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ بگڑ جائے گا۔ نون زبر نا فا زبر فا نفا را دو پیش رن نفرن نفرن کے اندر را جو ہے اس کے اوپر 2 پیش ہے، اس وجہ سے اس کو پر پڑھیں گے۔ صاد زبر صا میم زبر ما صما دال دو پیش دن صمدن صامدن، صاد موٹی اور میم بریک، اور دال کے آگے کوئی ایسا لیٹر نہیں جو کہ قابل ذکر ہو۔ غین زبر غ ضاد زبر ض غض با دو پیش بن غضبن غضبن میں کیا ہوگا؟ غین بھی پر ہے، ضاد بھی پر ہے، اور با 2 پیش بن با بریک ہے، تو عمومی طور پہ اس کو غضبن پڑھ دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگ پاکستانی ہیں، اردو بولتے ہیں، اور عربی جو ہے وہ ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم عربی کے بعض لیٹرز کو، جیسے بعض بول دیا میں نے، بعض بے عین زاد ہے، تو اردو میں تو یہ زاد ہی ہے، مگر قرآن پاک چونکہ عربی میں نازل ہوا اس لیے ہم عربی کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے اور عربی ہی پڑھیں گے، اور عربی میں زاد کو ضاد پڑھا جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ قاری اٹھا کے دے سکتے ہیں، یہ بحث بہرحال وہ شروع میں گزر چکی ہے۔ لام زبر لا عین زیر عی لعی با دو پیش بن لعبن لاعبن، عین کو کھینچنا نہیں ہے، یہاں پہ بسا اوقات عین نکالتے عین کھینچی جاتی ہے۔ حمزہ پیش ذال پیش ذو خذو نون دو پیش نن اذنن اذنن میں حمزہ کون سا ہے؟ حمزہ الف حمزہ ہے اذنن کے اندر۔ کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بن کتبن کتبن کے اندر کاف بریک پڑی جائے گی، اور با بھی بریک ہے اور تا بھی بریک ہے۔ دال زبر دا را زبر را در جیم زبر جا درج تا دو زبر تن درجتن۔ جی یہ پہلا ورڈ ایسا آ گیا کہ جو 4 لیٹرز پر مشتمل تھا، تو دارا پہلے دا پڑا، پھر را پڑا، اور پھر دارا، پھر جیم پڑا تو داراجا ہو گیا، اور پھر تا پڑا تو داراجتن ہو گیا، یعنی ایک ایک لیٹر ساتھ ساتھ ملاتے جانا اور پورا ورڈ بنتا جانا۔ تو تا جو ہے یہاں پہ داراجتن میں تا جو ہے وہ گول تا ہے، الف 1-6 والی گول تا ہے، اس کو اسی طرح پڑھیں گے۔ قاف زیر قی را زبر را قیرا دال زبر دا قیرا دا تا دو زبر تن قیرادتن۔ قرادتن میں قوف زیر کی وجہ سے بریک پڑی جا سکتی ہے، لہذا یہاں پہ احتیاط کر کے اس کو پر پڑھیں گے، را بھی پر، اور تا آخر میں پھر گولتا ہے، یعنی 1-6 والی تا ہے۔
عين زبر ع لام زبر لا على قاف زبر ق علق تا دو زیر تن علقت علقتن، یہاں پہ تا پھر وہی گولتا ہے. سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را سفر تا دو زیر تن سفرتن. سفراتن میں را پر اور تا پھر گولتا ہے. شین زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجر تا دو پیش تن شجرتن. جی اس میں بھی را پر اور تا وہی گولتا ہے. قاف زبر قا تا زبر تا قط قط را زبر را قطر تا دو پیش تن قطرتن. قطرتن یعنی کہ قاف پر تا بریک را پر اور تا پھر بریک قطرتن. تو اس طرح دونوں پر کو پر پڑھیں گے اور بیچ والے دونوں بریک کو بریک پڑھیں گے، اور تا اس میں بھی جو ہے وہ گولتا ہے، دوسری تا نہیں ہے اس کے اندر. تو اس طرح کر کے اس کے اندر 54 ورڈز تھے جو کہ ہم نے پڑھے، اور آخر میں جو ہے وہ جتنے بھی ورڈ آئے وہ دارجتن، سفرتن، شجرتن، قردتن، یہ سارے جو ہے یہ 4 لیٹرز والے ورڈ آئے، اور ان کا جوڑ کا طریقہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ ان کے ہجے کیسے کریں گے، ایک ایک لیٹر میں لاتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آگے پڑھتے چلے جائیں گے. تو یوں کر کے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لیسن نمبر 6 جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے جہاں پر ہجے کرنے سیکھ لیے زبر زیر پیش اور دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ، اور وہاں بھی ہم لوگوں نے اس کا ہلکا سا اجرا بھی دیکھ لیا کہ اس کو اجرا کیسے کرنا ہے ابتدائی طور پہ. تو جب انشاءاللہ اجرا آپ کا مضبوط ہو جائے گا تب آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں بالکل دقت نہیں ہوگی. بس عرض وہی ہے کہ مشق کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے. جتنی پریکٹس ہوگی اتنا ہی آپ اچھا پڑھنا شروع کر دیں گے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ قرآن پاک ٹھیک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرتہ.